السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیکچر میں ہم راؤنڈنگ آف کو اسٹڈی کریں گے، صحیح ہے۔ اچھا، فار ایگزامپل آپ اپنی کار میں بیٹھے ہیں اور جا رہے ہیں کہیں پر، اور آپ کے ساتھ جو قریبی آپ کا فرینڈ بیٹھا ہے اسے پوچھ رہے ہیں کہ گاڑی کی اسپیڈ کیا ہے، اور آپ اسپیڈ میٹر کو دیکھتے ہیں اور جو اسپیڈ ہوتی ہے نیڈل جو ہوتی ہے وہ 41.3 یا لیٹ سپوز 42 شو کرتی ہے، تو آپ اس کو کیا اسپیڈ بتاتے ہیں؟ آپ بتاتے ہیں اس کو کہ 40 میٹر پر سیکنڈ ہے، صحیح ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں راؤنڈنگ آف۔ ایکچولی جو اسپیڈ گاڑی کی تھی نا وہ تھی 41.3 یا لیٹ سپوز 41.4 تھی یا 42 تھی ان کے درمیان، لیکن آپ اپنے فرینڈ کو 40 بتاتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں آپ نے 41.3 سے 40 بنا لیا، اس کو کہتے ہیں راؤنڈنگ آف، صحیح ہے۔ آپ نے سمپلسٹی کے لیے 40 بتا دی اس کو، یہ ان کے بجائے کیا آپ 41.3 ہے یا 41.25 ہے، تو سمپلی آپ نے بتا دیا کہ 40 میٹر پر سیکنڈ ہے، تو اس کو کہتے ہیں راؤنڈنگ آف۔ راؤنڈنگ مینز دا پروسیس آف میکنگ اے نمبر سمپلر سچ دیٹ اٹس ویلیو ریمینز کلوز ٹو وٹ اٹ واز، صحیح ہے۔ اور دا ریزلٹ obtained after rounding off a number is less accurate but easier to use۔ راؤنڈنگ آف سے جو نمبر آتا ہے وہ لیس ایکوریٹ ہوتا ہے لیکن آسانی ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے میں۔ اب آپ نے 41.3 سے 40 بنا لیا تو 41.3 was accurate, 40 is not that much accurate, but یہ ایزی ہے یوز کرنے میں، تو اس لیے آپ نے بتا دیا نا، تو اس کو کہتے ہیں راؤنڈنگ آف۔ اب راؤنڈنگ آف جو ہوتا ہے یہ ہم ہول نمبرز کے لیے بھی کرتے ہیں اور ڈیسیمل دونوں کے لیے راؤنڈنگ آف ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب پہلے ہم پڑھیں گے راؤنڈنگ آف فور ہول نمبرز، یعنی ہول نمبرز ہے نا اس کو ہم راؤنڈ آف کس طرح کریں گے۔ فار ایگزامپل 442 نمبر، اس طرح 1008 ہے یا 1049 سم تھنگ لائک دیٹ، تو اس کو آپ کس طرح راؤنڈ آف کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک نمبر آپ کو دی ہے نا، یہ 2 نمبر ہے۔ اب اس کو کوشچن ہے کہ راؤنڈ آف دیز 2 to 10، یعنی 10th پلیس تک اس کو راؤنڈ آف کرنا، تو کس طرح راؤنڈ آف کریں گے؟ تو یہ یونٹ ہے نا، یونٹ پلیس ہے، یہ 10 پلیس ہے، یہ 100 ہے، اس کے بعد 1000 10,000 100,000 اس طرح، تو 10 پلیس تک اس کو راؤنڈ آف کرنا ہے اس نمبر کو، تو کس طرح کریں گے؟ اب 10 پلیس کو تک راؤنڈ آف کرنا ہے تو 10 کے بعد جو پلیس ہے اس سے جو اسمالر پلیس ویلیو ہے وہ یونٹ ہے نا، تو آپ نے اس یونٹ کو دیکھنا ہے، یونٹ پلیس ویلیو کا۔ اگر اس میں جو نمبر ہے اگر یہ 5 سے کم ہو تو اس کو آپ نے پھر 0 بنا دینا ہے، اور جو اگلا نمبر ہے نا جس تک راؤنڈ آف کرنی ہے تو اس کو اسی طرح چھوڑ دینا ہے۔ یعنی اب یہ 442 ہے نا، اس کو راؤنڈ آف کریں گے تو یہ 450 بن جائے گا، 452 سے 450 بن جائے گا، صحیح ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں راؤنڈنگ ڈاؤن، یعنی آپ نے اس کو کم کر لیا نا، صحیح، تو اس کو کہتے ہیں راؤنڈنگ ڈاؤن۔ اسی طرح اب یہ نمبر ہے، اس کو آپ نے راؤنڈ آف کرنا ہے ٹو 10، تو آپ نے یہ 10 میں 5 ہے نا، 5، اور اس سے اسمالر ویلیو یعنی یونٹ میں آپ نے دیکھنا ہے تو وہ 7 ہے، تو یہ والا نمبر اب کیا ہے 5 سے بڑا ہے، تو 5 سے جب بڑا ہوگا تو اس کو 0 بنا دینا ہے، اور اس کو سے جو اگلا والا یعنی پہلا جو نمبر ہے نا جس کو راؤنڈ آف کرنا ہے تو اس کو ایک نمبر بڑھا دینا ہے، یعنی 6 بنا دینا ہے، تو یہ بن جائے گا 460، صحیح، تو یہ راؤنڈ آف ہو گیا۔ اب اگر یہ والا جو نمبر ہے اگر یہ نہ 5 سے بڑا ہے نہ چھوٹا ہے بلکہ 5 ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فار ایگزامپل ابھی اگر یہ ہو نا، یہ فار ایگزامپل 455 ہے آپ کے پاس، اب یہ اور اس کو کیا کرنا ہے کہ 10 تک راؤنڈ آف کرنا ہے۔ اب یہ 5 ہے نا، تو آپ نے اب یہ دیکھنا ہے اگر یہ والا نمبر اوڈ ہونا تو اس کو ایک نمبر بڑھا دینا ہے، صحیح، لیکن اگر یہ اوڈ نہ ہو تو پھر ایون ہو تو اس کو اسی طرح ریٹین کریں۔ فار ایگزامپل اب اس کو راؤنڈ آف کریں گے تو یہ بن جائے گا 460، صحیح، لیکن اگر یہ ہوا نا، یہ اگر فار ایگزامپل 445 ہے تو یہ والا نمبر اب ایون ہے اور یہ 5 ہے، تو اس کو جب راؤنڈ آف کریں گے تو 440 اس طرح یہ کریں گے، صحیح، تو یہ ہے راؤنڈنگ آف۔ اب اگر فار ایگزامپل ایک اور ایگزامپل میں دیتا ہوں، یہ ہے نا، اب یہ ایگزامپل ہے 1362، یہ ایک نمبر ہے فار ایگزامپل، اب اس کو راؤنڈ آف کرنا ہے 200، صحیح، 200 راؤنڈ آف 200 یا 100 پلیس ویلیو، صحیح۔ اچھا، تو یہ 100 پلیس میں اب یہ 3 ہے نا، تو اس سے جو اسمالر پلیس ویلیو اس میں آپ نے دیکھنا ہے، یعنی 100 ہے تو یہ 10 میں دیکھنا ہے، اب 10 میں یہ 6 ہے، 5 سے بڑا ہے، صحیح ہے، تو اس والے نمبر کو ایک بڑھا دینا ہے، صحیح، ایک 1 نمبر اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا 4، اور جو باقی جتنے بھی نمبر ہونا اس کو 0 بنا دینا ہے، صحیح، اس طرح، تو یہ راؤنڈ آف ہو گیا۔ یعنی 1362 تھا نا، تو یہ اس سے 1400 بن گیا، اس کو راؤنڈنگ آف 200۔ اسی طرح اگر فار ایگزامپل یہ 13
22 ہو فار ایگزامپل. تو اب 100 تک اس کو راؤنڈ آف کرنا ہے نا. تو یہ والا جو نمبر ہے اب یہ 5 سے اسمال ہے نا, تو اس کو اب راؤنڈ آف کریں گے تو اس کو بڑھائیں گے نہیں بلکہ اس کو اسی طرح چھوڑیں گے اور اس کو 0 بنا دیں گے, تو یہ راؤنڈ آف ہو گیا. صحیح ہے. اگر 13 جو 62 ہے 1362, اب یہ 1300 کے قریب زیادہ ہے یعنی یا 1400 کے زیادہ قریب ہے, تو 1400 کے زیادہ قریب ہے نا, تو اس لیے اس کو راؤنڈ آف کریں گے 1400 سے بن جائے گا. اگر 1322 یا 20 ہے فار ایگزامپل, تو یہ 1300 کے زیادہ قریب ہے بنسبت 1400 کے, تو اس لیے اس سے 1300 بن گئے. صحیح ہے. تو اس طرح اس کو راؤنڈ آف کریں گے. اب اگر اس کو کہیں کہ راؤنڈ آف ٹو 10, تو 10 میں یہ 6 ہے نا, تو آپ نے اس سے ایک اسمال ویلیو یعنی اس کو دیکھنا ہے, اور یہاں پر یہ 5 سے کم ہے تو اس کو یہ والا نمبر بڑھے گا نہیں, وہ اس کو 0 بنا دیں گے. تو اس کو اگر 10 تک راؤنڈ آف کریں تو یہ بن جائے گا 13, یہ تو اسی طرح لکھیں گے, اور 6 اور 0 1360 یعنی 1362. 10 پلیس اگر راؤنڈ آف کرنا ہے تو اس سے 1360 بن جائے گا. صحیح ہے. اگر یہ 1367 یا 1368 ہوا تو اس سے 1370 بن جائے گا. صحیح. تو اس کو اور اسی طرح اگر یہ کہے کہ یہ اس کو راؤنڈ آف کرے ٹو 1000 پلیس, تو یہ 1000 یہ یونٹ 10 100 1000 میں یہ ہے. تو فار ایگزامپل یہ یہاں پر لکھ لیتے ہیں لیٹ سپوز, اب اس کو راؤنڈ آف ٹو 1000. صحیح ہے. تو 1000 پلیس میں یہ ہے نا, تو آپ نے اس سے ایک یونٹ ایک پلیس ویلیو اسمالر یعنی 100 کو دیکھنا ہے. 100 میں جو نمبر ہے اس کو دیکھنا ہے. اگر وہ 5 سے کم ہوا تو یہ نمبر بڑھے گا نہیں بلکہ اسی کو اسی طرح, اور باقی کو یہ. تو یہ 13 یعنی 1362 جو ہے نا یعنی 1362, یہ قریب ہے 1000 کے زیادہ بنسبت 2000 کے. تو اس سے اگر یہ فار ایگزامپل ہوا 1962, تو اب اگر اس کو راؤنڈ کرنا ہے 2000 تو یہ جو والا جو نمبر ہے 100 میں جو ہے یہ 5 سے بڑا ہے, تو اس والے نمبر کو ایک بڑھا دینے ہیں یعنی اس کے ساتھ ایک نمبر ایڈ کریں گے تو یہ بن جائے گا 2000. صحیح. کیونکہ جو 1962 ہے نا 1962 قریب ہے زیادہ 2000 کے بنسبت 1000 کے, اور اس کو نیئر یعنی 1000 میں راؤنڈ آف کرنا ہے تو یہ 2000 بن جائے گا. صحیح. تو اس کو کہتے ہیں یہ راؤنڈنگ آف. اچھا, تو یہ تو ہو گیا راؤنڈنگ آف ہول نمبر کو کس طرح راؤنڈ آف کریں. اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ ڈیسیمل پلیسز, اگر کوئی نمبر ڈیسیمل ہو تو اس کو کس طرح راؤنڈ آف کریں. فار ایگزامپل یہ ایک نمبر ہے نا, اب یہ راؤنڈ آف دس اپ ٹو سیکنڈ ڈیسیمل پلیس, یعنی یہ سیکنڈ ڈیسیمل پلیس, یہ فرسٹ ڈیسیمل پلیس ہے, یہ 4 سیکنڈ ڈیسیمل پلیس میں ہے نا, تو اس کو راؤنڈ آف کرنا ہے 4. تو کس طرح راؤنڈ آف کریں گے. تو اس کے 4 کے بعد جو نمبر ہے وہ یہ بھی اسی طرح کے رول ہے, اس کو دیکھیں گے. اگر یہ 5 سے بڑا ہوا تو پھر یا یہ اگر 5 سے چھوٹا ہوا تو یہ والا نمبر جو ہے اس کو اسی طرح ریٹین کریں گے. صحیح. اور بس یہ باقی کو ختم کر لیں گے ڈیسیمل پلیس میں. اگر جو ہول نمبرز میں ہم نے پڑھا اس سے پہلے نا, تو اس میں جو باقی نمبرز ہوتے ہیں اس کو 0 بنا دینے ہیں. صحیح ہے. اور اس میں اگر یہ نہ بھی لکھے تو خیر ہے, کیونکہ اس کا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوئے, لیکن اس میں وہ لکھنے ہیں 0 بنانے. اس طرح نہیں کہ آپ نے جو یہاں پر جو ہم نے پڑھا تھا نا 452 ہے, اس کو 10 تک راؤنڈ آف کرنے تو 2 کو بالکل لکھے نہیں, تو پھر تو اس سے 45 بن جائے گا. تو یہ تو غلط ہوا. لیکن یہاں پر اگر آپ 0 لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے تو دونوں ٹھیک ہے, لیکن ہم اس نمبر کو تھوڑا کیونکہ چھوٹا بناتے ہیں اپنی آسانی کے لیے, اتنا بڑا نمبر نہیں لکھتے, تو پھر 0 ہم کیوں لکھیں, بس ڈائریکٹ 36.34. تو اب اگر ہم اس کو سیکنڈ ڈیسیمل پلیس تک راؤنڈ آف کریں گے تو اس سے کیا بن جائے گا 36.34. یہ باقی جو سب ہیں ان کو بس ڈراپ آف کر لیں گے. صحیح. تو if the dropping digit یعنی یہ والا dropping digit ہے is less than 5, then the last retained digit, اس کو کہتے ہیں last retained digit, یعنی یہاں پر یہ ریٹین ہوا نا, last retained digit is kept as it is, یہ جس طرح تھا اسی طرح اس کو رکھ دیں گے. صحیح. اچھا, اب اگر یہ جو ڈراپنگ ڈیجٹ ہوا یہ 5 سے بڑا ہوا, صحیح, تو پھر جو لاسٹ ریٹرن ڈیجٹ ہے اس کے ساتھ 1 نمبر کو ایڈ کریں گے. if the dropping digit is greater than 5 then 1 is added to the last return digit. اب یہ ایگزامپل ہے نا, اس میں یہ اسی کو بھی اسی طرح سیکنڈ پلیس تک ڈیسیمل پلیس تک راؤنڈ آف کرنا ہے, اور یہ نمبر جو ڈراپنگ ڈیجٹ ہے وہ یہ ہے نا 7. اب یہ 5 سے بڑا ہے تو اس ڈیجٹ کے ساتھ 1 ایڈ کریں گے, تو اس سے یہ کیا بن جائے گا 36.35. صحیح. if the dropping digit is greater than 5 then the last return digit is increased by 1. تو یہ راؤنڈ آف ہو گئے. صحیح. اب اگر یہ ڈراپنگ ڈیجٹ 5 ہے, صحیح ہے, تو اب ہم کیا کریں گے, تو اب دیکھیں گے اگر اس 5 کے بعد کوئی اور نان زیرو ڈیجٹ ہوا, صحیح, فار ایگزامپل یہاں پر یہ نان زیرو ڈیجٹ ہے, اس میں بھی اس طرح
تو جو پہلا جو ڈیجٹ ہو نا، جو لاسٹ ریٹرن ڈیجٹ ہو، اس کو ساتھ 1 ایڈ کریں گے، اس کو ایک نمبر بڑھا دیں گے، صحیح. اگر 5 کے بعد کوئی نان زیرو ڈیجٹ ہوا اب تو اس کو راؤنڈ آف کریں گے 26.35 بن جائے گا، اور اسی طرح یہ 44.34 بن جائے گا، صحیح. یہ بھی اسی طرح سیکنڈ ڈیسیمل پلیس تک راؤنڈ آف کر لیں. لیکن اگر ڈراپنگ ڈیجٹ 5 ہو اور اس کے بعد کوئی بھی نان زیرو ڈیجٹ نہ ہو، یعنی اس کے بعد یا تو کوئی ڈیجٹ نہ ہو یا اگر ہو تو وہ زیروز ہو، تو اس کیس میں ہم کیا کریں گے کہ جو لاسٹ ریٹرن ڈیجٹ ہوتا ہے نا اس کو دیکھیں گے. اگر وہ اوڈ ہوا تو اس کو پھر 1 نمبر بڑھائیں گے. یہ یہاں پر یہ 3 ہے نا، 3 اوڈ نمبر ہے، تو اس کو اب اگر راؤنڈ آف کریں گے تو یہ 32.34 بن جائے گا، کیونکہ ڈراپنگ ڈیجٹ 5 ہے اور اس کے بعد کوئی زیرو نہیں ہے، یعنی کوئی نان زیرو ڈیجٹ نہیں ہے. تو پھر اس نمبر کو دیکھیں گے جو لاسٹ ریٹرن ڈیجٹ ہے. اگر وہ اوڈ ہے تو اس کو 1 بڑھا دیں گے، لیکن اگر وہ ایون ہے جیسا کہ اس کیس میں ہے نا تو پھر اس کو اسی طرح چھوڑ دیں گے. اب اگر اس کو راؤنڈ آف کریں گے تو 12.34، کیونکہ یہ ایون ہے نا تو اس کو پھر نہیں بڑھیں گے. تو یہ صحیح. اگر ڈراپنگ ڈیجٹ 5 سے کم ہے تو اس کو ڈراپ کر لیں گے وداؤٹ افیکٹنگ دا اندر ڈیجٹ. لیکن اگر ڈراپنگ ڈیجٹ 5 سے بڑا ہے تو جو لاسٹ ریٹرن ڈیجٹ ہوتا ہے اس کو 1 بڑھا دیں گے، 1 نمبر، یعنی 1 اس کے ساتھ ایڈ کر لیں گے. لیکن اگر ڈراپنگ ڈیجٹ 5 ہے تو پھر اس میں 2 کیس ہیں گے. اس کو دیکھیں گے اگر 5 کے بعد کوئی اور نان زیرو ڈیجٹ ہے تو پھر اس لاسٹ ریٹرن ڈیجٹ کو 1 بڑھا دیں گے. اس کو بغیر یہ اگر وہ ایون ہو یا اوڈ ہو دونوں کیسز میں اس کو 1 بڑھا دیں گے. لیکن اگر 5 کے بعد کوئی اور نان زیرو ڈیجٹ نہیں ہے تو پھر جو لاسٹ ریٹرن ڈیجٹ ہوں گا اس کو ہم دیکھیں گے. اگر وہ اوڈ ہے تو اس کو 1 بڑھا دیں گے، لیکن اگر وہ ایون ہے تو پھر اس کو اسی طرح چھوڑیں گے، صحیح. اور ایک سمپل میں بتاتا ہوں، صحیح. اگر یہ ہے نا اس کو سیکنڈ ڈیسیمل پلیس تک راؤنڈ آف کرنا ہے نا، تو اس کے بعد جو ہے 5 ہے یا یہ ہے نا 501 501 یا 5 ڈیسیمل کے پاس ہم 501 بھی کہیں گے. لیکن یہ دیکھیں اگر اب یہ 50 سے 500 سے بڑا ہے نا تو اس کو 1 بڑھا دیں گے. اس طرح یہ بھی 500 سے بڑا ہے تو اس کو 1 بڑھا دیں گے، اور 500 ہو تو پھر اس کو دیکھیں گے، صحیح. اگر یہ فار ایگزامپل یہ نمبر اس طرح ہونا 26.3452 تو اس کو دیکھیں گے یہ 50 سے بڑا ہے کہ نہیں ہے. اگر 50 سے چھوٹا ہوا تو پھر یہ تو جنرل ہر کسی میں ہے نا. اب یہاں پر بھی ہے نا، یعنی یہ 5000 یا 500 یعنی اس سے اگر بڑا ہوگا تو پھر جو پہلا ڈیجٹ ہوگا اس کو 1 بڑھا دیں گے. اگر 500 یا 5000 یا 50 یا 5 سے چھوٹا ہو تو پھر اس کو پھر نہیں بڑھائیں گے لاسٹ ڈیجٹ کو، صحیح. تو یہ راؤنڈنگ آف نمبرز تھی. اب اس کو تو یہ اس طرح کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ نمبر ہے، اس کو راؤنڈ آف کر لے اپ ٹو سیکنڈ ڈیسیمل پلیس، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ راؤنڈ آف ٹو 100 پلیس یعنی یا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سیکنڈ ڈیسیمل پلیس تک راؤنڈ آف کر لیں. یا اگر یہ کہہ لیں کہ راؤنڈ آف دس نمبر ٹو، ابھی ایک نمبر ہے فار ایگزامپل 3.23، تو یہ ہے کوشچن ہے کہ راؤنڈ آف دس ٹو 10th پلیس، 10th. تو کیا کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 ڈیسیمل پلیس تک اس کو راؤنڈ آف کر لے، یعنی 1 ڈیسیمل کے بعد ایک نمبر کو چھوڑے باقی کو ختم کرے. تو پھر اس کو 3.2 یہ، کیونکہ یہ والا ڈراپنگ ڈیجٹ ہے، یہ 5 سے کم ہے تو اس کو اسی طرح چھوڑ دیں گے یہ لاسٹ ریٹرن ڈیجٹ کو، صحیح. یا اگر یہ آ جائے نا کہ 3.231 اس کو راؤنڈ آف کر لے اپ ٹو 2 ڈیسیمل پلیسز، یعنی 2 ڈیسیمل کے بعد 2 ڈیجٹ چھوڑیا. اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ راؤنڈ اٹ ٹو 100th پلیس، صحیح. تو پھر یہ اور جو ہول نمبر میں ہوتا ہے نا اس کو سمپل یہ کہتے ہیں کہ راؤنڈ آف ٹو 10th یا 100. فار ایگزامپل ابھی اگر یہ ہوا 323 اور یہ آپ کو ہے کہ راؤنڈ آف ٹو 10، صحیح ہے، تو اس کو 320 بنا دیں گے. اس طرح اگر یہ ہے 323 یہی نمبر لے لے، اس کو کہ راؤنڈ آف ٹو 100، تو ہول نمبر میں یہ 100 آتا ہے، لیکن جو ڈیسیمل کا اگر ذکر ہو تو اس میں 100th پلیس آتا ہے. اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے ڈیسیمل کے بعد والے کو دیکھنا ہے، صحیح. اب اگر اس کو بھی آپ یہ تو نہیں، فار ایگزامپل ابھی یہ ایک نمبر ہے نا، اچھا یہ تو یہ راؤنڈ آف ٹو 100 کریں گے تو یہ 300 بن جائے گا، صحیح ہے. کیونکہ جو یہ 100 میں یہ ہے نا 3، اور اس سے جو چھوٹا ہوگا ایک ویلیو اس کو دیکھیں گے، اور وہ 5 سے بڑا ہے تو یہ تو پہلے ڈسکس ہوا ہے تو اس کو 1 بڑھا دیں گے. لیکن 5 سے چھوٹے تو پھر بس آپ سمپل دیکھیں 323 اب 100 میں 100 کو راؤنڈ آف ٹو 100 ہے، یعنی
تو 323 کے قریب 300 ہے کہ 400، 300 کے زیادہ قریب ہے تو اس کو 300 بنا دیں گے. اسی طرح 323 کو 10 میں راؤنڈ آف کرنا ہے یعنی 10s میں بنانا ہے نا، تو 320 بنا دیں گے 330 کی بجائے 320، کیونکہ 323 از کلوزر ٹو 320. صحیح ہے، تو اس کو 320 بنا دیں گے اسی طرح. صحیح، تو یہ یہاں پر یہ راؤنڈنگ آف ختم ہو گئی. صحیح، اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ سگنیفیکنٹ فگرس کے. سگنیفیکنٹ فگرس کیا ہوتے ہیں اور اس کے پھر رولز ہم پڑھیں گے کہ سگنیفیکنٹ فگرس کو کس طرح ہم کیلکولیٹ کریں گے. اچھا، تو پہلا سگنیفیکنٹ فگرز دا نمبر آف ایکوریٹلی نون ڈیجٹس اینڈ دا فرسٹ ڈاؤٹ فل ڈیجٹ اس کال سگنیفیکنٹ فگرز. اب اس کے لیے جو رول ہے ہم یہ پڑھیں گے نا، تو جتنے بھی نان زیرو ڈیجٹ ہوتے ہیں وہ سب کے سب سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں. صحیح ہے، اب یہ ہے نا فار ایگزامپل یہ ہے 56.359 میٹر آپ نے کچھ میجر کیا ہے، تو یہ نان زیرو ڈیجٹس ہیں نا سارے کے سارے، تو یہ سب کے سب جو ہے یہ سگنیفیکنٹس ہے. یہ سب یعنی اس میں ہے 5 سگنیفیکنٹ ڈیجٹس ہے، 5 6 3 5 9، یہ سب کے سب سگنیفیکنٹ ہے. صحیح، تو جتنے بھی نان زیرو ڈیجٹس ہوتے ہیں 1 سے لے کر 9 تک وہ سب کے سب سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں. اب اس میں ایک اور بات ہے نا، وہ یہ ہے اگر آپ کو جو میجرنگ ڈیوائس ہو اس کا ذکر کیا ہوا، اگر فار ایگزامپل آپ سے یہ کہنا ہے، یہ آپ کو ریڈنگ دی ہوئی ہے اور یہ کوشچن میں یہ کہا ہے نا کہ یہ والی ریڈنگ ہم نے کی ہے میٹر رول سے. فار ایگزامپل میٹر رول سے یہ میجرمنٹ ہم نے کی ہے، یا یہ فار ایگزامپل سینٹی میٹر ہے نا اور یہ میٹر رول سے میجر کیا ہے، تو اب اس میں سگنیفیکنٹ فگرس کتنے ہوں گے. صحیح، تو جو آپ کا جو میٹر رول سے، تو میٹر رول کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے نا، تو اب اس کو آپ دیکھیں گے لیسٹ کاؤنٹ کے مدد سے آپ کہیں گے لیسٹ کاؤنٹ کو دیکھیں گے. میٹر رول کا لیسٹ کاؤنٹ کتنا ہے 0.1 سینٹی میٹر ہے. صحیح ہے، تو ڈیسیمل کے بعد یہاں پر جو ہے نا صرف ایک ڈیجٹ سگنیفیکنٹ ہوگا. صحیح ہے، جتنا اس کا یہ، تو پھر یہاں پر صرف ڈیسیمل کے بعد ایک ڈیجٹ سگنیفیکنٹ ہوگا، یعنی یہاں پر 3 سگنیفیکنٹ فگرز ہوں گے اگر یہ میجرمنٹ میٹر رول سے کی گئی ہے. صحیح ہے، لیکن اگر یہ میجرمنٹ جو ہے یہ ورنیئر کیلیپر سے فار ایگزامپل کی گئی نا، اور ورنیئر کیلیپر کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے نا ورنیئر کیلیپر وہ ہوتا ہے 0.01 سینٹی میٹر، تب یہ ڈیجٹ ہے نا 56.359. تب اس میں 2 سگنیفیکنٹ فگرز ہوں گے ڈیسیمل کے بعد، تو ٹوٹل سگنیفیکنٹ فگرز یہ 4 ہو گئے. صحیح، لیکن اگر میجرنگ ڈیوائس کا ذکر نہ کیا ہو تو پھر سارے کے سارے 1 سے لے کر 9 تک یعنی جتنے بھی نان زیرو ڈیجٹس ہوتے ہیں وہ سب کے سب سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر میجرنگ ڈیوائس یا انسٹرومنٹ کا ذکر کیا گیا ہے تو پھر آپ نے اس کی لیسٹ کاؤنٹ کو دیکھنی ہے. اس کے لیسٹ کاؤنٹ میں یہ ڈیسیمل کے بعد جتنے نمبر ہوں گے نا تو اتنے ہی اس میں ڈیسیمل کے بعد سگنیفیکنٹ ہوگی. ڈیسیمل سے پہلے جتنے ہوں گے وہ تو سب کے سب سگنیفیکنٹ ہوں گے. اب اگر یہی میجرمنٹ اسکریو گیج سے کی گئی ہے، صحیح ہے اسکریو گیج، تو اسکریو گیج کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے وہ ہے 0.001 سینٹی میٹر، تو اس میں ڈیسیمل کے بعد 3 نمبر سگنیفیکنٹ ہوں گے. تو اب یہ سارے کے سارے یعنی 5 سگنیفیکنٹ فگرز ہے. اسکریو گیج کی مدد سے اگر آپ اس کو میجر کریں تو 5 سگنیفیکنٹ فگرز ہے. صحیح ہے، 5 سگنیفیکنٹ فگرز. اگر آپ نے یہی ریڈنگ ورنیئر کیلیپر کی مدد سے لی تو پھر اس میں جو ہوگا 4 سگنیفیکنٹ فگر ہوں گے. اگر آپ نے اس کو میٹر رول کے ذریعے سے کیا ہے میٹر رول، تو پھر اس میں 3 سگنیفیکنٹ فگر ہوں گے. لیکن یہ تب آپ نے کرنا جب انہوں نے میجرنگ انسٹرومنٹ کا ذکر کیا ہو، لیکن اگر ان کا ذکر میجرنگ انسٹرومنٹ کا ذکر نہیں کیا ہو تو پھر سب کے سب سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں. صحیح، اب اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے زیروز کے متعلق. اب نان زیرو ڈیجٹس تو ڈسکس ہو گئے، اب زیروز کہ زیرو سگنیفیکنٹ ہوں گی یا نہیں ہوں گی. تو زیرو سگنیفیکنٹ ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر زیروز دو نان زیرو ڈیجٹس کے درمیان میں ہو، فار ایگزامپل یہ ہے نا 3.005 یا 3.005، تو یہاں پر جو یہ زیروز ہے یہ سگنیفیکنٹ ہے. تو اس میجرمنٹ میں یہ 4 نمبر ہے یہ سارے کے سارے سگنیفیکنٹ ہے. کہ نان زیرو تو آلریڈی ہم نے پڑھا کہ نان زیرو ڈیجٹ سگنیفیکنٹ ہوں گے، لیکن زیرو اگر وہ زیرو جو کہ دو نان زیرو کے درمیان میں ہے تو وہ بھی سگنیفیکنٹ ہوں گے. صحیح، تو اس ریڈنگ میں اب اس میں جنرل جو ہے نا 5 سگنیفیکنٹ فگر ہوں گے. صحیح ہے، یہ ہوں گے 5 سگنیفیکنٹ فگرز. اور اس میں کتنے ہیں؟ اس میں ہے 4 ہے. صحیح ہے، 2 زیروز ہے یہ بھی سگنیفیکنٹ ہے. دوسرا ہے کہ اگر زیروز جو ہو وہ ڈیسیمل کے رائٹ پر ہو اور نان زیرو ڈیجٹ کے لیفٹ پر ہو تو یہ والی زیروز جو ہوں گے یہ سگنیفیکنٹ نہیں ہوگی. یہ زیرو جو ہے نا یہ والی زیروز یہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے. تو اس میں
جو ہے صرف یہ 2 اور 6 یہ سگنیفیکنٹ فگرز ہے، تو 2 سگنیفیکنٹ فگر ہے اس ریڈنگ میں، اس میجرمنٹ میں صرف 2 سگنیفیکنٹ فگر ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ وہ زیرو جو دو نان زیرو کے درمیان میں ہے تو وہ تو سگنیفیکنٹ ہے، اب وہ زیرو جو کہ نان زیرو کے لیفٹ پر ہوتے ہیں تو وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہوتی، صحیح۔ اچھا پھر ایک اور کیس ہے کہ زیروز وچ آر ٹو دا رائٹ آف نان زیرو، یہ نان زیرو ڈیجٹ ہے اور زیروز اس کے رائٹ سائڈ پر ہے، صحیح، اور ڈیسیمل کے بھی رائٹ پر ہے، تو یہ زیرو جو ہوں گے یہ سگنیفیکنٹ ہوں گے، صحیح۔ تو اس میں ہے 4 سگنیفیکنٹ فگرز، یعنی جو زیروز نان زیرو ڈیجٹ کے لیفٹ پر ہوتے ہیں وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہوتے، اور جو زیروز نان زیرو کے رائٹ پر ہوتے ہیں وہ سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں، صحیح۔ ڈیسیمل کے بعد ہو اور رائٹ پر، ڈیسیمل کے بھی رائٹ پر ہو اور نان زیرو ڈیجٹ کے رائٹ پر بھی ہو تو پھر یہ سگنیفیکنٹ ہوں گے، صحیح۔ اب ایک اور کیس ہے وہ یہ ہے، فار ایگزامپل یہ ایک میجرمنٹ ہے 8000 kg، تو اب اس میں یہ زیروز سگنیفیکنٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے لیسٹ کاؤنٹ کے، جو جس کی مدد سے آپ نے اس ویٹ کو میجر کیا ہے اس انسٹرومنٹ کے لیسٹ کاؤنٹ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اب اگر اس انسٹرومنٹ کا لیسٹ کاؤنٹ 1 kg ہے نا، 1 kg، تو یہاں پر یہ سارے کے سارے زیرو سگنیفیکنٹ ہے، تو پھر یہاں پر 4 سگنیفیکنٹ فگرز ہوں گے، صحیح۔ لیکن اگر آپ نے جس انسٹرومنٹ کے ذریعے سے اس کو میجر کیا ہے اس کا لیسٹ کاؤنٹ 10 kg ہے، تو پھر یہاں پر یہ 2 زیرو سگنیفیکنٹ ہوں گے، یہ والے زیرو سگنیفیکنٹ نہیں ہوگا، تو پھر ٹوٹل جو سگنیفیکنٹ نمبر ہوں گے وہ 3 آئیں گے، صحیح ہے۔ تو اس میں پھر 3 ٹوٹل نمبر آف سگنیفیکنٹ فگر آئیں گے۔ The least count is 10 kg and the correct measurement and appropriate significant figure is this, there are 3 seconds۔ تو اس کو آپ کس طرح لکھیں گے نا، اب یہ اس کو تو اس طرح لکھیں گے کہ 8 پوائنٹ ملٹیپلائی 10 پاور 3 kg۔ اب اگر لیسٹ کاؤنٹ جو میجرمنٹ انسٹرومنٹ ہے وہ 10 kg ہے تو اس میں پھر 3 سگنیفیکنٹ فگر ہوں گے، تو آپ اس کو اس طرح لکھیں گے، صحیح۔ یہ ہم نے اس سے پڑھا، تو یہ یہاں پر 3 سگنیفیکنٹ فگر، یہاں پر یہ 4 سگنیفیکنٹ فگر۔ لیکن اگر لیسٹ کاؤنٹ میجرنگ انسٹرومنٹ کا 100 kg ہے تو پھر یہاں پر صرف 2 سگنیفیکنٹ فگر ہوں گے، یہ 2 زیروز یہاں پر پھر سگنیفیکنٹ نہیں ہوں گے، صرف یہ 1 زیرو سگنیفیکنٹ ہوگا، صحیح۔ تو پھر یہاں پر جو آپ اس کو اس طرح لکھیں گے، تو یہ اس طرح، صحیح۔ اس طرح اگر آپ کو یہ کہنا، فار ایگزامپل آپ نے ایپلس کو کاؤنٹ کیا نا، 1000 ایپلز آپ نے اس کو کاؤنٹ کیا اور 10 کی صورت میں، یعنی ایک دیر شاپرز میں ڈالے گئے ہیں نا یہ ایپلس 10 ہر ایک شاپر میں 10 ایپلز ہیں، اور آپ نے اس کو شاپرز کو گنا، انڈیویجول ایپل کو نہیں گنا بلکہ شاپر کو، یعنی 1 شاپر 2 شاپر 3 شاپر، اور ایٹ دی اینڈ یو کیم ٹو نو دیٹ دیر آر 100 ایپلس، تو اس ریڈنگ میں آپ کے پاس جو ہوں گے 2 سگنیفیکنٹ فگر ہوں گے، صحیح ہے۔ آپ نے 100 ایپلس کو کاؤنٹ کیا نا، ایپلس کتنے تھے 100 ایپلس، اور آپ نے کاؤنٹ کیا اس کو 10 کی صورت میں، تو پھر 2 سگنیفیکنٹ فگر ہوں گے، if the apples are counted in buckets of یا in shoppers of 10 کی صورت میں۔ لیکن آپ نے اگر انڈیویجولی ہر ایک ایپل کو کاؤنٹ کیا، صحیح، تو پھر جو سگنیفیکنٹ فگر ہوں گے وہ 3 ہوں گے، صحیح، 3 سگنیفیکنٹ فگر یہاں پر، اور یہاں پر 2 سگنیفیکنٹ فگرس، تو یہ بھی اس طرح ہے، صحیح۔ اگر آپ نے لیسٹ کاؤنٹ کو دیکھنا ہے، لیسٹ کاؤنٹ کے مطابق سے پھر آپ نے اس کو ڈیسائڈ کرنے کے سگنیفیکنٹ ہے یا نہیں۔ اب یہ زیروز بھی یہاں پر فنش ہو گئے، زیروز کا قصہ۔ اب اس کے بعد ہے سائنٹیفک نوٹیشن کے، ایک نمبر ہم نے سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھا ہے تو اس میں کتنے سگنیفیکنٹ فگرز ہوں گی، تو یہ اب سگنیفیکنٹ فگر ہے یا نہیں، یہ 3 سگنیفیکنٹ ہے یا نہیں، تو اب اس میں کتنے سگنیفیکنٹ فگر ہوتے ہیں۔ تو سائنٹیفک نوٹیشن میں اب جب ہم کسی نمبر کو لکھتے ہیں تو اس میں جو پاور آف 10 کے علاوہ جو نمبر ہوں گے وہ سب کے سب سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں، صحیح۔ جو پاور آف 10 جو ہوتا ہے یہ اس کو سگنیفیکنٹ فگر میں کاؤنٹ نہیں کرتے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی نمبرز ہوتے ہیں یہ سب کے سب سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں، تو اب اس میں جو ہے نا یہ 2 سگنیفیکنٹ فگرز ہیں، یہ والے، یہ ٹھیک۔ اگر کوئی اور نمبر فار ایگزامپل ہے 4.2160 ملٹیپلائی 10 پاور 4، تو اس میں کتنے سگنیفیکنٹ ڈیجٹس ہوں گے، تو یہ سب کے سب سگنیفیکنٹ ہے، یہ والا نہیں، اس کے علاوہ جتنے تو یہ والے، تو یہ کتنے ہیں 5 ہے، تو 5 سگنیفیکنٹ فگرز ہے اس میں، صحیح ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور تھنگ ڈسکس کریں گے کہ سگنیفیکنٹ فگرز ان دا ریزلٹ میں سگنیفیکنٹ فگر ہم کس طرح معلوم کریں گے۔ فار ایگزامپل یہ 2 نمبر ہے یا 3 نمبر ہے، اس کو آپ ایڈ کرتے ہیں نا، تو اس کا جو ریزلٹ آئے گا اس میں کتنے سگنیفیکنٹ فگرز ہوں گے۔ تو پہلے اب ہم مختلف یعنی ایڈیشن کے ریزلٹ اور سبٹریکشن اور
ڈویژن ملٹیپلیکیشن کے ریزلٹس میں جو سگنیفیکنٹ فگرز ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. تو ایڈیشن اور سبٹریکشن کے لیے جو ہے نا ان کے لیے ایک رول ہے اور ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن ان کے لیے ایک رول ہے. صحیح ہے. تو پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ ایڈیشن اور سبٹریکشن کے جو ریزلٹ آتا ہے نا یعنی سم اور ڈفرینس، اس میں سگنیفیکنٹ نمبرز کا ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ سگنیفیکنٹ نمبر کتنے ہوتے ہیں اس میں. تو ایڈیشن اور سبٹریکشن کے لیے فار ایگزامپل یہ 3 نمبر ان کو ہم ایڈ کر رہے ہیں نا، تو جس نمبرز کو آپ ایڈ کر رہے ہیں تو اس میں دیکھیے کہ کون سے نمبر میں ڈیسیمل کے بعد کم پلیسز ہے نا، کم نمبرز ہے. اب یہ ہے اس میں ڈیسیمل کے بعد 1 نمبر ہے 3 ہے، اس میں ڈیسیمل کے بعد 2 نمبر ہے، اس میں ڈیسیمل کے بعد 3 نمبرز ہے. تو جو رزلٹ آئے گا اس ایڈیشن کا، اس رزلٹ میں ڈیسیمل کے بعد اتنے نمبر ہونے چاہیے جتنے سب سے کم جو نمبر میں ہو، سب سے کم جتنے نمبر ہونا آپ کے جو ایڈ کر رہے جن نمبرز کو. تو اس میں صرف ایک نمبر ہے نا، تو رزلٹ میں بھی صرف ایک نمبر ہونا چاہیے. صحیح. تو اسی طرح اس کو کریں گے. اب یہ ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں فار ایگزامپل x1 + x2 + x3، اس کا رزلٹ آ جاتا ہے نا فار ایگزامپل یہ 6 اور پھر 9 اور 6.5 اور 4 9 اور 2 11 یہ ان کا رزلٹ آ گیا ہے نا 6 سینٹی میٹر. تو اب رزلٹ میں کتنے سگنیفیکنٹ فگرز ہوں گے؟ تو رزلٹ میں ڈیسیمل کے بعد اتنے پلیسز ہوں گے جتنے اس میں سے ان نمبر میں سے سب سے کم ڈیسیمل پلیسز جن میں ہے نا. تو اس میں ایک ڈیسیمل پلیس، اس میں 2 ہے، اس میں 3 میں، تو رزلٹ میں بھی ایک ڈیسیمل پلیس ہونا چاہیے. صحیح، ایک ڈیسیمل پلیس. تو رزلٹ کو تو ان 2 نمبر جو ہے نا یہ اب سگنیفیکنٹ نہیں ہے، ان کو ہم نے ختم کرنا ہے، بس صرف رزلٹ کو اس تک محدود رکھنا ہے. تو ہم اس کو کیا کریں گے، باقی نمبر اس کو ڈراپ کر لیں گے. تو وہی راؤنڈنگ آپ جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا نا اس کے رول کو یہاں پر اپلائی کریں گے. یہ نمبر 5 سے بڑا ہے تو اس کو 1 نمبر انکریز کر لیں گے تو یہ رزلٹ آ جائے گا. صحیح. تو رزلٹ میں کتنے سگنیفیکنٹ فگر ہے؟ رزلٹ میں 3 سگنیفیکنٹ فگرز آ گئے. صحیح ہے. تو اس کو یہ اب ہم نے رزلٹ معلوم کر لیا. اب ٹو کریکٹ نمبر آف سگنیفیکنٹ فگرس. اب یہ ایک اور 2 نمبرز ہیں نا، یہ ہے 12.2 ہے ایک، اور ایک 5.62 ہے. ان دونوں کو آپ نے ایڈ کرنا ہے. تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ اب اس کا رزلٹ آ جائے گا 28 اور 17.82. تو اب اس کے رزلٹ میں کتنے سگنیفیکنٹ فگر آئیں گے تو ہم نے دیکھنے. تو ان دونوں نمبرز کو ہم نے ایڈ کیا نا، اس میں جو ہے نا ڈیسیمل کے بعد 2 نمبرز ہے اور اس میں ڈیسیمل کے بعد 1 نمبر ہے. تو ایک نمبر رزلٹ میں بھی 1 نمبر ہونا چاہیے ڈیسیمل کے بعد. صحیح، 2 نہیں ہونے چاہیے. صحیح. تو رزلٹ میں کیا ہوگا؟ 1 نمبر آئے گا. تو ہم نے اس کو اب راؤنڈ کریں تو یہ بن جائے گا 17.8. اسی طرح اگر فار ایگزامپل ایک اور 2 نمبر ہے نا، ان کو ہم نے ایڈ کرنا ہے. فار ایگزامپل یہ 12.21 لیٹ سپوز، اور یہ ہے 5.623. تو اب اس میں اب اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں تو یہ 3.3871 یہ اگر اس کا رزلٹ. تو یہ ان دونوں نمبر کو ہم نے ایڈ کیا. اس میں ڈیسیمل کے بعد 2 نمبرز ہے، اس میں 3 ہے. تو رزلٹ میں بھی ڈیسیمل کے بعد 2 نمبرز ہونا چاہیے. صحیح. جو سب سے کم نمبرز ہوں گے جس میں نمبر میں ڈیسیمل کے بعد اتنے ہی نمبر رزلٹ میں بھی، تو رزلٹ میں بھی یہ 2 نمبر ہونے چاہیے. تو رزلٹ کو ہم نے یہاں تک راؤنڈ آف کرنا ہے، اس کو ڈراپ کرنا ہے یعنی. تو یہ کیا بن جائے گا 17.83. یہ نمبر 5 سے کم ہے تو اس کو اسی طرح اس نمبر کو اسی طرح ریٹیل کر لیں گے. تو یہ ہے ایڈیشن اور سبٹریکشن میں اسی طرح کا کرنا. اگر یہ سبٹریکشن ہوا تو پھر بھی اس کو دیکھیں گے کہ ڈیسیمل کے بعد نمبر آف ڈیجٹ سے اس کو دیکھیں گے. تو جو ہم جس ریڈنگ کو ایڈ کر رہے ہیں تو ڈیسیمل کے بعد جس میں سب سے کم نمبر آف ڈیجٹس ہوں گے نا، تو رزلٹ میں بھی اتنے ہی ڈیجٹس ہوں گے ڈیسیمل کے بعد. اور پھر وہ ڈیسیمل کے بعد ان نمبر کو ہم رکھ لیں گے نا، اور پھر سب کو پھر دیکھ لیں گے کہ کتنے ٹوٹل ڈیجٹس ہے. تو یہ سب کے سب سگنیفیکنٹ. اب یہاں پر 4 سگنیفیکنٹ ڈیجٹس ہوں گے. صحیح ہو. اس میں اب کتنے ڈیجٹس آ گئے؟ 3 سگنیفیکنٹ ڈیجٹس. تو اس طرح کریں گے. صحیح. اب اس کے بعد ہم ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن میں دیکھیں گے کہ ان کے رزلٹ میں سگنیفیکنٹ فگرز ہمیں کس طرح معلوم کریں گے کہ کتنے سگنیفیکنٹ فگر ہوں گے. تو ہم فار ایگزامپل یہ 2 نمبرز ہیں، ان کو ہم اب ملٹیپلائی کر رہے ہیں نا. تو جس نمبر میں سب سے کم سگنیفیکنٹ فگر ہوں گے تو رزلٹ میں بھی یعنی پروڈکٹ میں اتنے ہی سگنیفیکنٹ فگر ہونے چاہیے. اب یہ 2 نمبر ہے، اس میں کتنے سگنیفیکنٹ فگرز ہے؟ 2 ہے. یہ 3 ہے، 6 ہے. 2 سگنیفیکنٹ فگر اس میں ہوں گے، اور اس میں 1 2 3 4 اس میں 4 سگنیفیکنٹ فگرز ہو گئے نا.
تو جو رزلٹ ہوگا اس میں بھی 2 سگنیفیکنٹ فگرز ہونے چاہیے. صحیح ہے. اب ان دونوں کو ہم نے ملٹیپلائی کر لیا, اس کا رزلٹ آ گیا, یعنی رزلٹ 13.881 سینٹی میٹر اسکوائر. تو رزلٹ میں کتنے سگنیفیکنٹ فگر ہونے چاہیے؟ 2 ہونے چاہیے. تو اب اس کو ہم کیا کر لیں گے, اس کو سائنٹیفک نوٹیشن میں کنورٹ کریں گے یا راؤنڈ آف کریں گے. صحیح ہے. تو ڈیسیمل کے بعد جو نمبر ہے نا, اب 2 کتنے سگنیفیکنٹ فگر ہونے چاہیے؟ تو ایک یہ ہو گیا, ایک یہ ہو گیا, اس سب یہ باقی جو ہے ان کو ڈراپ کرنا ہے. تو راؤنڈنگ آف کریں گے. تو یہ ڈراپنگ ڈیجٹ ہے نا, تو یہ 5 سے بڑا ہے تو اس کو 1 نمبر بڑھا دیں گے, تو اس کا رزلٹ آ جائے گا 14 سینٹی میٹر اسکوائر. تو یہ راؤنڈ آف ہو گیا. صحیح. تو یہ آنسر آ گیا. تو آنسر میں اتنے ہی سگنیفیکنٹ فگرز ہوں گے جتنے جو آپ جن کوانٹیٹیز کو ملٹیپلائی کریں گے ان میں جس میں سب سے کم سگنیفیکنٹ فگر ہوں گے. اسی طرح صحیح. اب اگر یہ 2 نمبر اس کو ہم ڈیوائڈ کریں نا, تو یہ ان کا رزلٹ آ گیا. اب اس میں 2 سگنیفیکنٹ فگرز ہے اور اس میں 3 سگنیفیکنٹ فگرز. تو آنسر میں کتنے سگنیفیکنٹ فگر ہونے چاہیے؟ 2 ہونے چاہیے. صحیح. 2 سگنیفیکنٹ آنسر یہ آ گیا. تو اب اس کو ہم 2 سگنیفیکنٹ فگرز تک اس کو راؤنڈ آف کریں گے, باقی نمبرس کو ڈراپ کریں گے. صحیح. تو یہ کیا بن جائے گا 0.6, اور یہ جو ہے نا اس کو یہاں تک یعنی اس کو راؤنڈ آف کرنا ہے, کیونکہ یہ بھی سگنیفیکنٹ فگر ہے, یہ بھی ہے, اور یہ تو سگنیفیکنٹ نہیں ہے. صحیح بات ہے. اچھا, تو یہ اس کو ڈراپ کریں گے, اور یہ 5 ہے اور اس کے بعد نان زیرو ہے تو ان کو 1 بڑھا دیں گے, تو 0.61 kg. تو یہ اس کا رزلٹ ہے. صحیح. تو یہ ملٹیپلیکیشن کے لیے, تو اس سے پہلے جو ہم نے ایڈیشن اور سبٹریکشن کے لیے پڑھا. اچھا, تو یہ بات یاد رکھ لینا کہ جو سبٹریکشن اور ڈویژن, یہ ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن ہے, ان کا رزلٹ میں جو نمبر آف سگنیفیکنٹ فگر ہوتے ہیں وہ ہم ڈائریکٹ یہاں سے معلوم کر سکتے ہیں وداؤٹ سالونگ دس ٹرم. اب یہ دونوں آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ 2 نمبرز ہیں نا, ان کے رزلٹ میں کتنے سگنیفیکنٹ فگرس ہوں گے, تو یہ یہاں پر 2 سگنیفیکنٹ فگر ہے, یہاں پر 4, تو رزلٹ میں بھی 2 سگنیفیکنٹ فگر آ جائیں گے بس آٹومیٹک. یہاں پر وداؤٹ سالونگ کے بغیر بھی یہ اندازہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کتنے سگنیفیکنٹ فگر ہوں گے. لیکن اب یہ کوئی 2-3 نمبر ہے نا, ان کو ہم ایڈ یا سبٹریکٹ کر لیں, تو اس میں ہم رزلٹ میں سگنیفیکنٹ فگرس کو یہاں سے ڈائریکٹلی معلوم نہیں کر سکتے. صحیح. اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رزلٹ میں جو ڈیسیمل ہوگا اس کے بعد 1 نمبر ہوگا, 1 ڈیجٹ ہوگا, لیکن ڈیسیمل سے پہلے کتنے ڈیجٹ ہوں گے وہ تو ہمیں پتہ نہیں, وہ تو ہم سالو کریں گے تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا. تو اسی لیے ہم اس میں سگنیفیکنٹ فگرس کو ڈائریکٹلی فائنڈ نہیں کر سکتے. صحیح. لیکن ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن میں ہم ان گیون ڈیٹا سے, جو گیون نمبر سے, اس سے ڈائریکٹ ہم رزلٹ میں جتنے سگنیفیکنٹ فگرز آئیں گے ہم بتا سکتے ہیں. لیکن ایڈیشن اور سبٹریکشن میں ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کتنے سگنیفیکنٹ فگر ہوں گے. ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ڈیسیمل کے بعد کتنے پلیسز آئیں گے. صحیح. اور تو یہ دونوں, اب یہ کچھ ایگزامپلس میں نے لکھی ہے. تو یہ ایک نمبر ہے, اس میں کتنے سگنیفیکنٹ فگرز ہے. تو ہم نے پڑھا کہ وہ زیروز جو کہ ڈیسیمل کے رائٹ پر ہو اور نان زیرو کے لیفٹ پر ہو نا, نان زیرو کے لیفٹ پر ہو تو وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہوں گے. تو یہ والے جو ہے سگنیفیکنٹ نہیں ہے, صرف یہ اور یہ سگنیفیکنٹ فگر ہے. تو یہ اس میں 2 سگنیفیکنٹ فگر ہوں گے. صحیح. اب یہ ہے, تو یہ سائنٹیفک نوٹیشن ہے. تو سائنٹیفک نوٹیشن میں جو پاور آف 10 ہوتے ہیں, جو 10 ہوتے ہیں, اس کے علاوہ جتنے نمبرز ہوتے ہیں وہ سب کے سب سگنیفیکنٹ فگر ہوتے ہیں, 1 2 3 4. تو یہاں پر 4 سگنیفیکنٹ فگرز. اس طرح یہ ہے. تو یہ وہی زیروز کے کیس ہم نے کہا پڑھا تھا نا کہ زیروز جو کہ نان زیرو کے لیفٹ پر ہوتے ہیں وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہوتے, لیکن جو زیروز نان زیرو کے رائٹ پر ہوتے ہیں, ڈیسیمل یہ ہے نا, ڈیسیمل کے رائٹ پر بھی اور نان زیرو کے رائٹ پر بھی ہوتے ہیں, سگنیفیکنٹ فگر ہوں گے. تو یہ اس میں 1 2 3 4, تو یہ یہاں پر بھی 4 سگنیفیکنٹ فگر ہے. اسی طرح یہاں پر بھی یہ 0 ہے نان زیرو کے درمیان میں, تو یہ بھی سگنیفیکنٹ ہوا, اور یہ 0 ہے ٹو دا رائٹ آف نان زیرو اینڈ ٹو دا رائٹ آف ڈیسیمل, تو یہ بھی سگنیفیکنٹ فگر ہوا. تو یہ 4 1 2 3 یہ سب نان زیرو تو ویسے بھی سگنیفیکنٹ فگر ہوتے ہیں نا. صحیح. اسی طرح یہاں پر بھی یہ 0 سگنیفیکنٹ نہیں ہے کیونکہ یہ لیفٹ پر ہے نان زیرو کے, اور یہ 0 سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ یہ درمیان میں ہے 2 نان زیرو کے, اور یہ بھی سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ یہ رائٹ پر ہے ایک نان زیرو ڈیجٹ کے اور رائٹ پر ہے ڈیسیمل کے. تو یہاں پر بھی 4 سگنیفیکنٹ فگر ہے. اور یہاں پر یہ, تو یہ جس میں جو ہے نا یہ سب کے سب 0 سگنیفیکنٹ فگر ہے. صحیح. تو اس میں 5 0 سگنیفیکنٹ ہوگا. صحیح. کیونکہ یہ ڈیسیمل کے رائٹ پر بھی ہے اور نان زیرو کے رائٹ پر بھی ہے, تو یہ سگنیفیکنٹ ہوگا. اس طرح یہ بھی یہ سگنیفیکنٹ دو نان سگنیفیکنٹ فگرس کے درمیان میں سگنیفیکنٹ فگر اگر زیرو ہے تو یہ بھی سگنیفیکنٹ فگر ہوگا. صحیح. تو اس میں 5 سگنیفیکنٹ فگرس. تو یہاں پر یہ لیکچر ختم ہوتا ہے. اس لیکچر میں ہم نے راؤنڈنگ آف کا پڑھا اور سگنیفیکنٹ فگرس کو. تو راؤنڈنگ آف
کہ وہی جنرل رولس ہم نے پڑھے کہ جو ڈراپنگ ڈیجٹ ہوتا ہے وہ 5 سے بڑا ہوتا ہے، تو لاسٹ 10 ڈیجٹ کو ہم 1 نمبر بڑھا دیتے ہیں. لیکن اگر ڈراپنگ ڈیجٹ 1 سے لیس ہے یا 5 سے لیس ہے تو لاسٹ 10 ڈیجٹ کو ہم اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرتے اور ڈراپنگ ڈیجٹ کو ڈراپ کر لیتے ہیں. صحیح. اور پھر ہم نے سگنیفیکنٹ فگرز کو پڑھا، تو آل نون زیرو ڈیجٹس آر سگنیفیکنٹ. زیروز سگنیفیکنٹ ہو بھی نہیں سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے ہیں. زیروز جو کہ نان زیرو ڈیجٹس کے درمیان میں ہو وہ سگنیفیکنٹ ہوں گے، اور وہ زیرو جو کہ رائٹ سائڈ پر ہو کسی نان زیرو کے، نہیں یہ لیفٹ پر ہو نان زیرو ڈیجٹ کے، یہ اسی طرح نا، اور ڈیسیمل کے رائٹ پر ہو تو وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہوں گی. اور اگر زیروز ڈیسیمل کے بھی رائٹ پر ہو اور نان زیرو کے بھی رائٹ پر ہو تو وہ سگنیفیکنٹ ہوں گی. صحیح. تو یہاں پر یہ لیکچر ختم ہوتا ہے.